دجال کہاں ہے؟ کیا وہ اس وقت دنیا میں موجود ہے؟ یہ ایک بہت دلچسپ سوال ہے جس کا جواب ہم سب ہی جاننا چاہتے ہیں۔ جی ہاں، دجال دنیا میں ہی موجود ہے، اور اس کی موجودگی آج سے نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی وہ موجود تھا۔ ایک مرتبہ جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا چکے تو آپ منبر پر تشریف فرما ہوئے اور مسکراتے ہوئے فرمایا، تمام لوگ اپنی جگہ بیٹھے رہیں۔ پھر فرمایا کہ جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں جمع کیا؟ لوگوں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، میں نہ تو تم کو کسی چیز کا شوق دلانے کے لیے جمع کیا، نہ کسی چیز سے ڈرانے دھمکانے کے لیے اکٹھا کیا ہے، بلکہ یہ بتانے کے لیے یہاں روکا ہے کہ تمیم داری جو ایک عیسائی ہوا کرتا تھا وہ میرے پاس آیا، اس نے میرے ہاتھ پر بیعت کی اور اسلام قبول کر لیا۔ اس نے مجھے ایک ایسا واقعہ بتایا جو ان باتوں سے تعلق رکھتا ہے جو میں تمہیں دجال کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ لخم اور جذام قبیلے کے 30 آدمیوں کے ساتھ ایک بحری جہاز میں سمندر کے سفر پر روانہ ہوا۔ سمندر کی لہریں مہینے بھر تک انہیں ادھر سے ادھر دھکیلتی رہیں، یہاں تک کہ وہ ایک جزیرے میں پہنچ گئے۔ اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا۔ وہ ایک چھوٹی کشتی میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہوئے۔ جب وہ جزیرے میں داخل ہوئے تو انہوں نے ایک جانور کو دیکھا جس کے جسم پر بہت سارے بال تھے، اتنے کہ اس کے بالوں کی کثرت کی وجہ سے انہیں اس کے آگے اور پیچھے کا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا۔ انہوں نے کہا، تیرا ستیہ ناش ہو، تو کیا چیز ہے؟ اس جانور نے انہیں جواب دیا کہ میں جساسہ ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ جساسہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا کہ اے لوگوں، خانگاہ میں موجود اس آدمی کی طرف جاؤ، وہ تمہاری خبریں سننے کا بڑی بے صبری سے انتظار کر رہا ہے۔ بیان کرنے والا بتاتا ہے کہ اس نے جب آدمی کا ہم سے ذکر کیا تو ہمیں ڈر ہوا کہ یہ کہیں شیطان تو نہیں، تو ہم تیزی سے اس کے پاس سے خانگاہ کی طرف چل دیے اور خانگاہ میں داخل ہوئے۔ وہاں ہم نے بڑے بھاری بھرکم جسم والا ایک آدمی دیکھا جو گھٹنوں سے ٹخنوں تک لوہے کی زنجیروں سے بندھا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ ہم نے پوچھا، تیرا ستیہ ناش، تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، میرا پتہ تمہیں جلدی ہی چل جائے گا، یہ بتاؤ تم کون ہو؟ ہم نے جواب دیا کہ ہم عرب سے آئے ہیں، ہم جہاز میں سوار تھے مگر سمندر میں طوفان آ گیا، مہینے بھر تک لہریں ہمیں دھکیلتی رہیں، یہاں تک کہ اس جزیرے تک آ پہنچے اور کشتی میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہوئے، اور اس جانور کی بھی بات اس شخص کو بتائی جو انہیں ملا تھا۔ اس نے پوچھا، مجھے بیسان کے نقلستان کا حال بتاؤ۔ ہم نے کہا، اس نقلستان کے بارے میں کون سی بات پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس کے درختوں پر پھل آتے ہیں یا نہیں۔ ہم نے کہا، ہاں آتے ہیں۔ اس نے کہا، وہ زمانہ قریب ہے جب ان درختوں پر پھل نہیں آئیں گے۔ اس بندھے ہوئے شخص نے پوچھا، مجھے تبریہ کی جھیل کے بارے میں بتاؤ۔ یہ جھیل اسرائیل میں میٹھے پانی کی سب سے بڑی جھیل ہے، جس کی لمبائی 33 میل اور چوڑائی 13 میل ہے۔ ہم نے پوچھا، اس کی کون سی بات تم جاننا چاہتے ہو؟ اس نے پوچھا، کیا اس میں پانی ہے؟ ہم نے کہا، ہاں ہے، اس میں بہت سا پانی ہے۔ وہ بولا، بہت جلد اس کا پانی ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا، مجھے زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے پوچھا، اس کے بارے میں کون سی بات معلوم کرنا چاہتے ہو؟ زنجیروں میں جکڑے ہوئے اس شخص نے کہا، کیا اس چشمے میں پانی ہے؟ اور کیا لوگ اس پانی سے اپنے کھیتیوں کو سیراب کرتے ہیں؟ ہم نے جواب دیا، اس میں بہت سا پانی ہے اور شہر کے لوگ اس سے اپنے کھیتوں کی سینچائی کرتے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا، مجھے نبی الامیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ، انہوں نے کیا کیا ہے؟ ہم نے جواب دیا کہ وہ مکہ سے نکل کر مدینے میں آ گئے ہیں۔
اس نے پوچھا کیا عربوں نے ان کے ساتھ جنگ کی؟ ہم نے کہا ہاں، اور وہ ارد گرد کے عربوں پر غالب آ چکے ہیں، اور ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ اس پر اس نے پوچھا کیا واقعی ایسا ہو چکا ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس پر اس شخص نے کہا ان سب کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ سب اس نبی کی اطاعت کو قبول کر لیں۔ اور اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، میں دجال ہوں، مجھے جلد ہی خروج کی اجازت مل جائے گی۔ یہ واقعہ سنانے کے بعد آقا مقبول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عصا منبر پر مارا، پھر آپ نے فرمایا میں تم کو یہی بتایا کرتا تھا، جان لو کہ دجال شام کے سمندر یعنی بحر روم میں ہے یا یمن کے سمندر یعنی بحر عرب میں ہے، نہیں، وہ مشرق میں ہے، مشرق میں۔ اور اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ مبارک سے مشرق کی طرف اشارہ فرمایا۔